یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ میں یہ بتا رہا تھا پہلے لوگوں کے اندر لا تعداد بیویاں رکھنے کا رواج تھا، کوئی حد ہی نہیں تھی اس کی، ایک سے زائد جتنی کسی انسان کے بس میں ہوا کرتی تھی اتنی زیادہ بیویاں انسان کیا کرتا تھا، رکھا کرتا تھا۔ اور جو لوگ مالدار ہوا کرتے تھے تو وہ کسی ایسی یتیم لڑکی جو کہ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو لیکن مال والی ہو اپنی کفالت میں لے لیا کرتے تھے۔ جب وہ بڑی ہو جاتی تو بڑی ہو جانے کے بعد میں اس سے نکاح کر لیتے، لیکن نکاح کرتے وقت نہ تو اس کے ساتھ مہر کا جو حق کے مہر صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے اس کو نہیں ادا کرتے، اس کا لحاظ نہیں رکھتے، اور نہ ہی جو بیوی کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیا کرتے تھے، بلکہ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، اور ان کا مال ہڑپ کر کے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان سے حاصل کیا ہوا مال اپنی دوسری بیویوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ جو انسانی حقوق فراموش ہو رہے تھے اور جو یتیم بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی، اس زیادتی کو روکنے کے لیے، قدغن لگانے کے لیے، عورت کو اس کے حقوق دینے کے لیے شریعت نے پابندی لگائی کہ نہیں، اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تم یتیم عورتوں سے اس غرض سے نکاح نہ کرو کہ تم ان کے مالوں کو کیا کر لو، حاصل کر لو اور ان کو لے لو۔ جو یتیم بچیاں تمہاری کفالت میں ہیں ان یتیم بچیوں سے ان کا مال حاصل کرنے کے لیے نکاح نہ کرو۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کر پاؤ گے تو ایسی صورت میں تمہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ان یتیم بچیوں کے علاوہ جو تمہیں اچھی لگیں، 1 2 3 4 تک تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم عورتوں سے کیا کر لو، نکاح کر لو۔ اس سے زیادہ تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر تم ان 4 عورتوں کے درمیان یا 1 سے زائد عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے، عدل انصاف سے کام نہیں لے سکتے، تو تمہیں 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر صاف صاف فرما دیا کہ اگر تم اپنی ان یتیم بچیوں سے جن کو تم نے اپنی کفالت میں لیا ہے نکاح کرنے کے بعد ان کے ساتھ زیادتی کرو گے، ان کا مال ہڑپو گے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے، تو ایسی صورت میں تمہیں ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان یتیم بچیوں کے علاوہ اور دیگر جو عورتیں ہیں جو تمہیں اچھی لگ رہی ہوں ان سے تم نکاح کر لو، اور ایسی صورت میں تم 1 سے زائد نکاح اسی وقت کر سکتے ہو جبکہ تم ان عورتوں کے ساتھ برابری کر سکو، ان کے ساتھ انصاف کر سکو۔ اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو 1 سے زائد نکاح کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ شریعت کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کو ماننے والوں کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے بھی 1 سے زائد شادیاں کی ہیں، 1 سے زائد نکاح کیے ہیں۔ شری رام چندر جی، ان کے والد کی 3 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 3۔ شری کرشن جی کی 18 بیویاں تھیں۔ کتنی تھیں؟ 18۔ راجہ پانڈو کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ اسی طرح آپ نے ایک نام سنا ہوگا دروپدی۔ یہ دروپدی ایک خاتون ہے، ان کے ایک وقتوں میں 5 شوہر تھے۔ 5 پانڈوؤں کی یہ مشترکہ طور پر کیا تھی؟ اہلیہ تھی۔ یہ چیز بتانے کا مقصد ہمارا کسی مذہب کے ماننے والے کو ٹھیس پہنچانا یا اس کی کمی بتانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ بتلانا ہے کہ اس دنیا کے اندر 1 سے زائد نکاح اور 1 سے زائد شادیوں کی تاریخ چلی آئی ہے، اور مذہب اسلام کو ٹارگیٹ اور نشانہ 1 سے زائد شادیوں پر وہ لوگ بناتے ہیں جن کا مقصد صرف کیڑے نکالنا اور مذہب اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ وہ اپنے مذہب کی چیزوں کو اور اپنے رہنماؤں کی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ذرا وہ اپنے رہنماؤں کی بھی کیا کریں، تاریخ پڑھیں۔ مذہب اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے 4 شادیوں پر وہ اپنے مذہب کے رہنماؤں اور اپنے مذہب کے آقاؤں کی تاریخ پڑھیں اور ان کی شادیوں کی اسٹڈی کریں کہ انہوں نے ایک وقت کے اندر کتنی عورتوں سے کیا کی ہیں، شادیاں کی۔